وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ کہ زمین ان کو لے کر لرزتی نہ رہے. یعنی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے وہ زمین کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے فرمائی. جیسے ویل بیلنسنگ ہوتی ہے نا، اس میں بالکل اس کے سرکمفرنس پہ چھوٹے چھوٹے میسز ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کانپے نہ. تو زمین بھی چونکہ موو کر رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھومتی ہے، ہر سیکنڈ اپنے محور کے گرد. اور پھر سورج کے گرد بھی اس کی گولی کی رفتار سے 60 گنا رفتار ہے زمین کی سورج کے گرد، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں سال مکمل ہوتا ہے. گولی کی رفتار سے بھی 60 گنا رفتار، 60 times the velocity of bullet. اور پھر یہ پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی موومنٹس ہیں، اپنے محور کے گرد بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، آسیلیشنز بھی ہیں، پھر ایک خاص 23.5 ڈگری کے اینگل کے اوپر بھی ہے، پھر اس میں بھی سائنوسائیڈل ویو ہے. اب یہ کہ اسٹرونومی کی فیلڈ، جو خاص جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسٹرونومی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ 4 موشنز ہیں زمین کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیلنس کیا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے ان پہاڑوں میں بڑے بڑی کشادہ راہیں رکھ دی تاکہ لوگ اپنی منزل پا سکیں. تو پہاڑوں میں بھی آپ دیکھیں، پہاڑوں کے پورے سلسلے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا چلنے کے لیے. وہ راستے نیچرلی بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ پیدل چلنے کی وجہ سے اس پہ نشان بھی بن جاتے ہیں. اگر وہ آپس میں پہاڑ جوائنٹ نہ ہوئے ہوئے ہوں تو اس طریقے سے راستے بھی نہ بنائے جا سکے. تو اسی لیے بعض جگہوں پر پل بنانے پڑتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنا دیے ہوئے ہیں الحمدللہ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے روگردانی کر رہے ہیں. کیسی مضبوط چھت ہے! ایک تو وہ آسمان ہے نا جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ایک یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اوزون لیئر. یہ لیئر کتنی ہارمفل لیئرز کو جو سورج کی روشنی میں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے. یہ محفوظ چھت ہے. چھت کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیچے خطرناک چیزوں کو نہ آنے دینا، بارش کو روکنا. گھر کی چھت یہی کرتی ہے نا. تو یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کس طرح کی ریز کو روکتا ہے. اور پھر میگنیٹک فیلڈ ہے، ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ، وہ بھی ایک پوری کی پوری لیئر بنائے ہوئے ہیں. اس کے ذریعے بھی کتنی اس طرح کی ہارمفل ریز جو ہے وہ رک جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہ رک جاتی ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اس کے اندر ٹریول بھی کرتی ہیں. ورنہ یہ ہمارا یہ سارا موبائل کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا اگر الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ٹریول نہ کر سکتی. ان کو ٹریول کرنے کی اجازت دے دی ہے، ان کو روک دی ہے. کیسا یہ سسٹم کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا جو ہے رات کو اور دن کو. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ ایک اور بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو 20ویں صدی میں یہ آ کر ڈسکور ہوا ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے. پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. پھر کنسیپٹ آیا کہ جناب جو ہے وہ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور اب یہ کنسیپٹ ہے نہیں، ساری چیزیں ہی گھوم رہی ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. یہ بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹس میں سے ایک فیکٹ ہے. اس قسم کے کئی فیکٹس ہیں جو دریافت ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ ہیں اور قانون قدرت سے ریلیٹڈ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینومینا ہے. قرآن حکیم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. جب اس کائنات کا کریٹر گاڈ ہے تو گاڈ جو کچھ کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے، چاہے انسان کو پہلے نہ سمجھ آئے. پہلے لوگ کہتے تھے زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، پھر کہنے لگا جی سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ لوگوں کی ساری چیزیں تھی نا. اب سائنس نے آ کے اسٹیبلش کیا نہیں، ہر چیز ہی تیر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.